السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مثنوی شریف میں تاریخ الدنیا حضرت سلطان ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالی عنہ کا نورانی واقعہ رقم فرمایا ہے، جس کا خلاصہ پیش یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم بن ادہم رات کو، کیونکہ بادشاہ تھے ابراہیم بن ادہم 7 ملکوں کی حکومت کے مالک تھے حضرت ابراہیم بن ادہم، تو ایک مرتبہ رات کو بادشاہ ابراہیم بن ادہم اپنے شاہی محل میں شاہی مسند پر، شاہی بستر پر آرام فرما رہے تھے۔ آپ نے شاہی محل کی چھت پر کسی کے چلنے کی آہٹ محسوس کی، کسی کے چلنے کی آواز سنی کہ خوب زور زور سے چھت پر کوئی چل رہا ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم نے سوچا کہ کون ہو سکتا ہے، کس کی ہمت کہ بادشاہ کے محل کے چھت میں، بادشاہ کے محل کے چھت پر، اور پھر رات کو اس طرح چھت پر چل رہا ہے۔ کیا اسے معلوم نہیں کہ بادشاہ وقت اس چھت کے نیچے آرام فرما ہے؟ بادشاہ وقت اس چھت کے نیچے آرام فرما ہے، یہ بادشاہ کا چھت ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالی عنہ نے شاہی محل کی کھڑکی سے آواز دی، کون ہے یہ؟ آدمی ہے یا جن ہے؟ تو ابراہیم بن ادہم نے پھر کھڑکی سے دیکھا کہ کچھ لوگ شاہی محل کے چھت پر کچھ تلاش کر رہے ہیں، تلاش کرتے ہوئے نظر آئے۔ ابراہیم بن ادہم نے فرمایا، تم لوگ کون ہو اور شاہی محل کے چھت پر کیا ڈھونڈ رہے؟ ان لوگوں نے جواب دیا کہ ہماری اونٹ گم ہو گئی ہے، ہم اپنی اونٹ تلاش کر رہے ہیں، ہماری اونٹ کھو گئی ہے، ہم اپنے اونٹ کو تلاش کر رہے ہیں۔ بادشاہ نے کہا کہ تم لوگ اونٹ کو بادشاہ کے محل کے چھت پر تلاش کر رہے ہو، کیا اونٹ بھی بھلا کبھی چھت پر چڑھ سکتا ہے؟ اونٹ بھی بھلا چھت پر مل سکتا ہے؟ تو ان لوگوں نے جواب دیا کہ اے بادشاہ ابراہیم بن ادہم، اگر شاہی محل کے چھت پر اونٹ نہیں مل سکتا تو شاہی محل کے اندر نرم و نازک بستر پر سو کر تمہیں خدا بھی نہیں مل سکتا، تمہیں خدا بھی نہیں مل سکتا، شاہی محل میں تخت پر بیٹھ کر تمہیں خدا بھی نہیں مل سکتا۔ بادشاہ ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں اس بات پر جو ہے اس قدر اثر ہوا، اس بات کا کہ کچھ اس طرح اثر ہوا کہ آپ نے شاہی محل کے تخت و تاج کو چھوڑ دیا، تخت و تاج کو لات مار دیا، ذکر خدا میں مشغول ہو گئے، ذکر خدا میں مشغول۔ تو ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالی عنہ تخت و تاج کو چھوڑ کر ذکر خدا میں اس قدر مشغول ہو گئے اور تلاش حق جو ہے شروع کر دی۔ پھر حضرت ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے مقصد میں اس حد
تک پہنچ گئے، اس حد تک کامیاب ہو گئے کہ ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے تو تخت و تاج کے بادشاہ تھے، یعنی انسان کے سروں کے بادشاہ تھے، لیکن جب ذکر خدا میں مشغول ہو گئے تو اب لوگوں کے دلوں کے بادشاہ بن گئے، لوگوں کے دلوں کے بادشاہ ہو گئے۔ پہلے جسمانی حکومت کے بادشاہ تھے، اب روحانی حکومت کے تخت و تاج کا بادشاہ بن گئے۔ اور حضور جو ہے اور حضور خواجہ خواجگان فخر ہندوستان حضور خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی حسن سنجری اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسے بزرگ شخصیت آپ کے سلسلے کے مریدوں میں سے ہیں، آپ کے سلسلے کے مریدوں میں سے ہیں، اور بحر و بر میں آپ کی روحانیت کا سکہ چلنے لگا۔ یہی ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک ہے پیارے۔ ابراہیم بن ادہم تخت و تاج کو چھوڑنے کے باوجود تخت و تاج چھوڑنے کے بعد بادشاہت کو ٹھوکر مارنے کے بعد ایک دن دریا کے کنارے، اللہ اکبر، کیسے بزرگ تھے وہ، دنیا 7 ملکوں کی بادشاہت کے مالک تھے، دنیا کے تخت و تاج کو چھوڑ دیا، بادشاہت کو چھوڑ دیا، دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے اپنے ہاتھوں سے پھٹی ہوئی گودڑی سی رہے ہیں، پھٹی ہوئی گودڑی سی رہے ہیں، بزی ہوئی گودڑی سی رہے ہیں۔ اس نے اتفاق اس دریا کے کنارے سے آپ کے وزیر، جو پہلے آپ کا وزیر رہ چکا تھا، اس کا گزر ہوا۔ اس نے حضرت ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالی عنہ کو اس حالت میں دیکھا تو حضرت ابراہیم بن ادہم سے کہنے لگا وہ وزیر کہ حضور، آپ پہلے بادشاہ تھے، تخت و تاج کے مالک تھے، آپ کی ملکیت میں 7 ملکوں کی بادشاہت تھی، آپ نے تمام حکومت کو ٹھوکر مار دیا، تمام حکومتوں کو خیر بات کہہ کر چھوڑ کر کے اب فقیروں جیسی زندگی گزار رہے ہیں، اور فقیروں کی طرح جو ہے اپنے ہاتھوں سے گودڑی سی رہے ہیں۔ تو ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالی عنہ نے وزیر سے یہ تمام باتیں سن کر حضرت ابراہیم بن ادہم جس سوئی سے گودڑی سی رہے تھے اس سوئی کو دریا میں پھینک دیا، اس سوئی کو دریا میں پھینک دی اور آواز دی، اے مچھلیوں، اے دریا کی مچھلیوں، میری سوئی واپس لاؤ۔ آواز دی کہ میری سوئی مجھے واپس کرو۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ وزیر نے تو پہلے حضرت ابراہیم بن ادہم کی بات کا مذاق اڑایا، یعنی بات پر بھروسہ نہ کیا۔ وزیر نے یہ حال دیکھا کہ حضرت ابراہیم بن ادہم نے اپنی سوئی دریا میں پھینک دیا اور کہنے لگے کہ میری سوئی واپس کرو۔ تو وزیر دل ہی دل میں یہ کہنے لگا، یہ لو اور ایک نئی بات سنو، پہلے تو انہوں نے حکومت کو چھوڑ دیا، اب اپنی سوئی کو دریا میں پھینک کر کہہ رہے ہیں کہ میری سوئی واپس کرو۔ بھلا دریا میں گری ہوئی سوئی کبھی واپس بھی مل سکتی ہے؟ لیکن اس وزیر نے دیکھا، مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ مثنوی شریف ہی میں آگے لکھتے ہیں کہ اس وزیر نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ابراہیم بن ادہم نے جب فرمایا کہ میری سوئی مجھے واپس کرو تو ہزاروں مچھلیاں آپ کی آواز سن کر اپنے منہ میں سونے کی سوئیاں لے کر کے حاضر ہو گئی، سونے کی سوئیاں لے کر کے باہر نکل آئی پانی سے، اور اپنی گردنیں باہر نکال کر کہنے لگے حضرت سوئی لے لیجئے، حضرت یہ سوئی لے لیجئے۔ اب وہ وزیر جو پہلے دل ہی دل سوچ رہا تھا کہ بھلا دریا میں گری ہوئی سوئی کبھی واپس مل سکتی ہے، ابراہیم بن ادہم نے تو ایک سوئی دریا میں پھینکی تھی، ایک سوئی کو دریا میں گرایا تھا، دریا میں ڈالا تھا، لیکن ابراہیم بن ادہم کے کہنے پر ہزاروں مچھلیاں اپنے منہ میں سونے اور چاندی کی سوئیاں لے کر کے حاضر ہو گئی، اور وہ وزیر یہ نظارہ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ پھر ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وزیر کو دیکھ کر فرمایا، اے میرے وزیر،
اب بتاؤ یہ روحانی حکومت، یہ روحانی و حقانی بادشاہت اچھی ہے یا وہ فانی بادشاہت اچھی تھی؟ یعنی وہ تو دنیاوی بادشاہت تھی، وہ تو دنیاوی حکومت تھی جو چند دنوں میں ختم ہو جاتی، لیکن یہ روحانی حکومت ہے، یہ روحانی حکومت ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی، یہ روحانی حکومت ہے۔ پہلے میں صرف لوگوں پر حکومت کرتا تھا، لیکن جب سے میں نے دنیا کو چھوڑا ہے، دنیا کے تخت و تاج کو ترک کیا ہے، تخت و تاج کو ٹھوکر مارا ہے، اب اللہ تعالیٰ نے مجھے ہر ایک چیز پر جو ہے بادشاہت عطا فرما دی ہے۔ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، تو آپ نے دیکھ لیا کہ دنیا کی سلطنت چھوڑ دینے اور ذکر خدا میں دل لگا دینے سے اللہ تعالیٰ روحانیت کی حکومت کا بادشاہ بنا دیتا ہے۔ دنیاوی بادشاہت تو ختم ہو جائے گی پیارے، مگر روحانیت و ولایت کی بادشاہت ہمیشہ قائم و دائم رہے گی، قائم و دائم رہے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دل و دماغ کو دنیا سے موڑ کر دین کے ذکر و فکر میں مشغول فرما دے، دنیا کے موڑ کر دین کی طرف، دین کے ذکر و فکر کی طرف ہمیں مشغول فرما دے، آمین ثم آمین۔ اور اس ویڈیو کو، اس واقعہ کو سننے کے لیے آپ تمام دوستوں کا میں دل سے شکر گزار ہوں، اور آپ حضرات سے گزارش کروں گا کہ آپ حضرات نے اگر میری اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے یا فیس بک میں یہ ویڈیو دیکھ رہی ہیں تو میرے پیج کو یا پروفائل کو اگر فالو نہیں کیا ہے تو جا کر کے فالو کر لیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔